السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے ویورز اور میرے عزیز بھائیوں اور میرے دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ آپ سب کا ویلکم ہے میری نئی ویڈیو میں اور نئے ریاکشن میں۔ تو جیسے کہ میں نے جو میرا پچھلا ریاکشن ویڈیو تھا اس میں کہا تھا کہ ہم اب الگ اسکالر پر ریاکشن کریں گے، تو اب آج کا یہ کانسیپٹ میں نے بنایا ہے کہ سوال اور جواب پر ہم ریاکشن کریں گے کہ اسلامک سوال جو ہوتے ہیں اس میں کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیسا کرنا ہے۔ یہ سوال اور یہ جواب رہیں گے جو مفتی محمد ساجد علی مصباحی صاحب اس کے جوابات دیں گے، جو لوگوں نے ان سے سوال پوچھا ہے اس کا جواب دیں گے۔ تو آپ بھی کمنٹ کیجئے، ویڈیو پورا دیکھیے، آپ بھی کمنٹ کیجئے، آپ کو بھی معلومات ہوں گی کہ کیا چیز اسلام میں جائز ہے، کیا نہیں ہے۔ ہم بھی اس کے بارے میں بے شک جانیں گے اور عمل کریں گے۔ تو ویورز میرے چینل پہ بنے رہیے اور اینڈنگ تک دیکھیے، اور ایک گزارش ہے، اس غریب کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک کر دیجئے، ہو سکا تو شیئر بھی کر دیجئے۔ چلیے پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں سوال اور جواب کا۔ السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک اور شیئر کر دیجئے۔ تو شروع کرتے ہیں ویورز اپنا 5th ریاکشن سوال اور جواب پر، بنے رہیے ویڈیو پر۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا خواب کسی کو بتا سکتے ہیں؟ خواب دیکھنے کے بعد میں لوگوں کو سب سے زیادہ یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ جلدی کسی سے جاؤں، بتاؤں اور خواب کی تعبیر پوچھوں۔ حالانکہ لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ خوابوں کی تعبیر بتانا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا یہ بھی ولایت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اور ابھی آج کے جو سوالات آئے ہوئے ان کے اندر بھی کئی لوگوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی ہے، ان سب سوالات کو میں نے حذف کر دیا ہے۔ خوابوں کی تعبیر بتانا یہ جو ہے وہ ہم لوگوں کا میدان نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے جو یہ سوال کیا ہے کہ کیا خواب کسی کو بتا سکتے ہیں، تو حدیث پاک میں ہے کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں۔ تو تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اپنے پیارے کے سوا کسی سے بیان نہ کرے، اور جب ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور 3 بار تھوک دے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی اچھا خواب ہمیں نظر آئے تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ اپنے پیارے کے سوا کسی سے نہ بتائے، تو کسی نیک آدمی سے بتائے، بزرگ آدمی سے بتائے، یا کسی نیک عالم سے جا کر کے بتائے، یہ اچھا ہے۔ کیونکہ جب خواب کسی کو بتایا جاتا ہے اور وہ جو اس کی تعبیر بتاتا ہے، پہلی جو تعبیر ہوتی ہے وہی ہو جاتا ہے، وہی ظہور میں آ جاتا ہے۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ اپنا خواب جو ہے وہ ہر ایرے گیرے کے سامنے مت بیان کیا کرو، اچھے لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو تاکہ وہ اچھی تعبیر بتائیں اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ سامنے آئے۔ اور برا خواب دیکھیں تو اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا چرچا اور اس کا پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شیطان کا کام ہے، لوگوں کو خواب میں ڈراتا ہے یا اس طرح کی چیزیں دکھاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ 3 بار تھوک دے، اور تھوکنے کا مطلب یہ نہیں کہ بستر پہ تھوک دے، تھوکنے کا مطلب یہ کہ تھو کرے، مطلب تھوک جو ہے منہ سے نہ نکالے بلکہ تھتکار دے 3 مرتبہ، تاکہ شیطان کا جو وسوسہ ہے وہ دور ہو جائے، تاکہ اس کا جو ضرر ہے اس سے بندہ محفوظ رہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ میرے امام اعلیٰ حضرت کا ایک ایک کلام اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے۔ اتنے مقبول کلام کو چھوڑ کر کے وہ عزیز میاں وغیرہ ایسے قوالوں کی نعتیں، شرابی لوگوں کی نعتیں لگاتے ہو، داڑھی منڈوں کی قوالی تم چلاتے ہو، شرم و غیرت نہیں آتی، بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اتنے غلط غلط اشعار وہ لوگ پڑھتے ہیں، شریعت کا خون کرتے ہیں، میرے آقا کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ پاکستان کے علاقے ایبنٹ آباد کے اندر ایک شخص تھا عبد الرحمان، اس کا بھائی ڈاکٹر عبد الحمید وہ معاذ اللہ قادیانی ہو گیا، مرزائی بن گیا۔
تو وہ اپنے ڈاکٹر بھائی کو لے کر کے حضرت صدرالدین کے پاس آئے. کہا حضرت اس کو سمجھا دیجئے. میں نے بہت سمجھایا لیکن یہ مانتا ہی نہیں ہے اور یہ قادیانی اور مرزائی ہو گیا ہے, ایمان سے خارج ہو گیا. حضرت صدرالدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو سمجھایا, دلائل دیے, بہت کچھ اسے حق کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی, لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں آتی ہی نہیں تھی. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ تو اس ڈاکٹر قادیانی نے جواب دیا کہ ایک بار میں نے خواب دیکھا تھا, خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ بہت بڑا باغ ہے اور اس کے اندر بڑا شاندار محل بنا ہوا ہے. اس محل کے اندر بڑا اونچا ایک جو ہے وہ بیڈ لگا ہوا ہے, بڑا خوبصورت, اس پر کوئی بزرگ لیٹے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کسی بتانے والے نے بتایا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. تو اسی دن سے میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جو اتنے عظیم مرتبے کے اوپر, اتنے جو ہے وہ اتنے عالی شان مسیری کے اوپر آرام کر رہا ہے, وہ ضرور کوئی اللہ کا بڑا بزرگ اور نیک بندہ ہے. اسی دن سے میں قادیانی بن گیا, اور پھر جب سے میں قادیانی بنا تب سے مجھے نمازوں میں بڑا لطف آتا ہے, عبادتوں میں بڑا مزہ آتا ہے. میری ساری زندگی برباد ہو گئی, کبھی مجھے نمازوں میں مزہ نہیں آیا, لطف نہیں آیا, عبادتوں میں کوئی چاشنی نہیں ملی جو لطف اب مجھ کو قادیانی بننے کے بعد مل گیا ہے. آپ نے اس ڈاکٹر کے بھائی کو بلا کر کے کہا کہ یہ کچھ دیکھ چکا ہے, اب یہ دلیل سے ماننے والا نہیں ہے, اس کو اب کچھ دکھانے کی ضرورت ہے. فرمایا اس کو لے کر کے چلے جاؤ. اب وہ اپنے ڈاکٹر قادیانی بھائی کو لے کر کے وہاں سے روانہ ہوا. 2 دن کے بعد میں وہ عبد الرحمن نامی شخص دوبارہ اس قادیانی بھائی کو لے کر کے آیا. کہا حضور یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے. پوچھا کیوں مسلمان ہو گئے؟ کہا حضور میں نے پھر وہی خواب دیکھا. خواب میں نے دیکھا کہ بڑا عالی شان جو ہے وہ باغ ہے اور بڑا شاندار اس کے اندر بنگلہ ہے, اور اسی تخت پر وہی بزرگ لیٹے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. میں نے سوچا کہ چہرہ تو دیکھ لوں اتنے بڑے بزرگ کا. میں آگے بڑھا اور جیسے ہی میں نے چہرے سے پردہ ہٹایا تو میری چیخ نکل گئی کہ اس تخت کے اوپر ایک خنزیر لیٹا ہوا تھا. اللہ اکبر. میں سمجھ گیا کہ جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ میں نے ادھورا خواب دیکھا تھا. پورا خواب یہ ہے کہ یہ بدبخت خنزیر کے اندر بدل چکا ہے. فوراً قادیانیت سے میں نے توبہ کی اور میں کلمہ پڑھ کے دوبارہ صحیح معنوں کے اندر مسلمان ہو گیا. اب حضرت صدرالدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اس کو نماز میں جو قادیانی بننے کے بعد میں بڑا لطف آتا تھا, قادیانی بننے کے بعد میں نماز میں جو مزہ آتا تھا, یہ مسئلہ تو ابھی حل نہیں ہو پایا. پہلے اسے لطف نہیں ملا, قادیانی بننے کے بعد میں نماز میں لطف کہاں سے اسے مل گیا؟ فرمایا کہ تم بالکل جو ہے وہ بیوقوف ہو, اتنی بات بھی تم نہیں سمجھ پائے کہ نماز کے اندر شیطان دل و دماغ کو پراگندہ کرنے کے لیے وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ دل و دماغ الجھ جائے اور بندے کو نماز میں لطف نہ آئے اور بندہ نماز کو چھوڑنے لگ جائے. جب یہ قادیانی بن کر کے گمراہ ہو گیا تو اس کا دماغ تو پہلے ہی سے خراب ہو گیا. اب شیطان کو کیا پڑی ہے کہ اس کے پیچھے اپنا ٹائم خراب کرے, کیونکہ شیطان اس بات کو جانتا ہے کہ جب ایمان نہیں رہتا تو کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اسی لیے بے ایمانوں کے چکر میں وہ اپنا ٹائم خراب نہیں کرتا. وہ اگر بہکاتا ہے, نماز میں وسوسے لاتا ہے اور نماز کے اندر اگر کسی کے خلل ڈالتا ہے تو وہ اہل ایمان کی نمازوں کے اندر وسوسے اور خلل پیدا کیا کرتا ہے. عزیزان مکرم, یہ بالکل حقیقت ہے. اور آپ بہت سارے لوگ آپ میں سے بھی کہتے ہیں کہ وہ فلاں دیوبندی اور وہابی ہے, وہ بہت نماز پڑھتا ہے, بہت تلاوت کرتا ہے, وہ تو پورا دن تسبیح پڑھتا رہتا ہے. شیطان نے ان کو چھوڑ دیا ہے. شیطان کو پتا ہے ان کو وسوسے دلا کر کے کچھ بلا وجہ اپنا ٹائم خراب کرنا ہے. یہ جب پہلے ہی سے برباد ہے تو اسے برباد کرنے کی ضرورت نہیں. برباد تو اسے کرنا ہے جو سچا عاشق رسول ہے, اہل سنت و جماعت میں سے ہے, تاکہ اس کو جب نیک کاموں سے روکا جائے تو عذاب کے اندر گرفتار کیا جا سکے. یہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ حلال گوشت اگر غیر مسلم پکائے تو اس کو کھانا کیسا ہے؟ یعنی جو جانور حلال طریقے سے ذبح کیا گیا, اگر کسی کافر نے اس کو بنایا پکایا تو اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر مسلمان نے ذبح کیا ہے, صحیح شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے, تو اپنی آنکھ سے غائب ہونے نہ دیا جائے, اور اس کی نگاہوں کے سامنے ہی اگر کوئی کافر اس گوشت کو پکائے تو ایسے گوشت کو کھا سکتے ہیں, کھانا جائز ہے.
اور اگر بناتے وقت میں وہاں پہ کوئی مسلمان موجود نہیں تھا، یعنی ذبح تو مسلمان نے کیا لیکن جب گوشت پک رہا تھا تو کافر وہاں پہ تھا، کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، تو پھر اس گوشت کو کھانا ناجائز و حرام ہے، اب اس کو نہیں کھا سکتے۔ واللہ تعالی اعلم۔ قرض لے کر والدین کو حج کروانا کیسا ہے؟ غیر مسلمان اگر پکائے والدین پر اس کو کھانا کیسا حج ہے؟ فرض نہیں ہے، کیونکہ حج فرض ہونے کے لیے جتنے مال کی ضرورت ہے اتنا مال جب ان کے پاس میں ہوگا، استطاعت ہوگی، تبھی تو حج فرض ہوگا۔ تو اگر والدین کے پاس میں اتنا مال نہیں ہے تو قرض لے کر کے انہیں وہ حج کروائے گا تو حج تو ادا ہو جائے گا، اس کا ثواب ملے گا، لیکن بلا وجہ قرض لے کر کے ان کو نفلی حج وغیرہ کے لیے نہ بھیجا جائے۔ ہاں اگر اسے یقین ہے کہ میں قرض کو ادا کر دوں گا اور وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تاکہ میرے والدین حرمین شریفین کی زیارت کر لیں، اور اسے پورا یقین ہے کہ میں قرض ادا کر دوں گا، تو اگر ایسی صورت میں وہ قرض لے کر کے اپنے والدین کو حج کے لیے بھیج رہا ہے تو بھیج سکتا ہے، جائز ہے، لیکن وہ قرض بینک سے نہ لیا جائے، کیونکہ لون اگر بینک سے اٹھائے گا تو سود دینا پڑے گا۔ اس طرح سے لون لے کر کے والدین کو حج کے لیے بھیجنا یہ جائز نہیں ہے۔ یا کسی اور آدمی سے سود پہ قرضہ لے کر اگر اپنے والدین کو حج کے لیے بھیجتا ہے تب بھی یہ ناجائز ہے۔ بغیر سودی قرض کے اگر وہ پیسہ لے اور اس کو ادا کرنے کا اسے یقین ہے تب وہ اگر اپنے والدین کو حج کے لیے بھیج دے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ویورز آپ سب نے دیکھا سنا، اس میں ایک کہانی بھی ہے قادیانی کی۔ قادیانی ایک فرقہ تھا جو اب ختم ہو چکا ہے، کچھ لوگ بچے ہیں، یہ فرقہ کافی ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اور دوسرے آپ نے سوال بھی سنے اور جوابات بھی سنے، لہٰذا آپ کو پسند آیا یا نہیں آیا ویڈیو یہ آپ کمنٹ میں بتائیے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھئے کمنٹ میں، انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں گے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں 6 ریاکشن میں اور کچھ نئے سوالات اور جوابات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔